نواز شریف نے آرمی چیف اور دوسری سینئر فوجی افسروں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے انہیں لگژری کاریں بطور تحفہ دینے کی پیشکش کی، جس سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف نواز جنجوعہ نے مسترد کر دیا۔ کور کمانڈرز کے ایک اجلاس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف نواز جنجوعہ نے بتایا کہ نواز شریف نے فوجی افسروں کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی۔ مارچ 1992 میں نواز شریف نے آرمی چیف جنرل جنجوعہ سے کہا کہ وہ ISI کے سربراہ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ جنرل جنجوعہ نے جواب دیا کہ وہ اس منصب کے لیے 3 نام حکومت کو بھیج دیں گے۔ نواز نے کہا اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں جنرل جاوید ناصر کا نام ہے۔ جنجوعہ اپنے رد عمل کا اظہار نہ کر سکے۔ البتہ کور کمانڈرز کے اجلاس میں انہوں نے جنرل جاوید ناصر کو DG ISI بنانے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، کیونکہ اس اہم منصب کے لیے جنرل جاوید ناصر کا میرٹ نہیں بنتا تھا۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے تو ان کے جانشین کی نامزدگی کا پیش آیا۔ نواز شریف کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل محمد اشرف کو نیا آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، جبکہ صدر اسحاق کا انتخاب پشتون جنرل عبدالوحید کاکڑ تھے۔ صدر اسحاق کو نواز شریف کے جنرل اشرف سے قریبی تعلقات کا علم تھا، لہٰذا انہوں نے جنرل وحید کاکڑ کی نامزدگی پر اصرار کیا اور نواز شریف کو یہ فیصلہ تسلیم کرنا پڑا۔ جنرل وحید کاکڑ صدر اور وزیر اعظم کے اختلاف کے سلسلے میں غیر جانبدار رہے۔ نواز شریف نے بے نظیر کے تعاون سے صدر اسحاق کے اختیارات کم کرنے کا فیصلہ کیا۔ بے نظیر نے نواز کو بائی کہنا شروع کر دیا۔ نواز شریف نے سندھ کے وزیر اعلیٰ جام صادق کو دوبارہ فون کر کے اسد زرداری کو جیل سے رہا کرنے کی سفارش کی، مگر جام صادق نے صدر اسحاق کے اشارے پر زرداری کو رہا نہ کیا۔ بے نظیر نے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امور خارجہ کی پارلیمانی کمیٹی کی سربراہی قبول کر لی۔ صدر اسحاق، نواز شریف اور بے نظیر بھٹو قربت سے مسترب ہو گئے۔ نواز اور بے نظیر 8ویں ترمیم ختم کر کے وزیر اعظم کو بااختیار بنانے پر رضامند ہو گئے۔ نواز کے قریبی رفقا نے 8ویں ترمیم کے خلاف مہم شروع کر دی۔ مسلم لیگ میں شامل جونیجو گروپ نے اسحاق کا ساتھ دیا۔ اسحاق نے نواز حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنی شروع کی تو نواز نے اسحاق کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے انہیں دوسری ٹرم کے لیے صدر منتخب کرنے کی پیشکش کی۔ صدر اسحاق اس پیشکش سے مطمئن نہ ہوئے۔ اسحاق نے نواز کو اقتدار میں لانے کے لیے فعال کردار ادا کیا تھا اور انہیں ہرگز یہ توقع نہ تھی کہ نواز اپنے محسن کو ہی آنکھیں دکھانا شروع کر دیں گے۔ نواز شریف نے 17 اپریل 1993 کو اپنے نادان مشیروں کے مشورے پر اپنے ٹیلی ویژن خطاب میں صدر اسحاق پر الزام لگایا کہ وہ ان کی حکومت کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے سازش کر رہے ہیں۔ فوج نے صدر پر الزام تراشی کو پسند نہ کیا۔ صدر اسحاق نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل وحید کاکڑ کو اعتماد میں لیا اور بے نظیر بھٹو سے رابطہ کر لیا۔ بے نظیر نواز حکومت کے ہاتھ میں اور نئے انتخابات کے انعقاد کی شرط پر تعاون کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ صدر اسحاق نے کرپشن، اقربا فروری، سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنانے اور آئین کی خلاف ورزی کے الزامات لگا کر نواز حکومت کو برطرف کر دیا اور قومی اسمبلی کو معطل کر کے 14 جولائی 1993 کو نئے انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا۔ سردار بلخ شیر مزاری نگران وزیر اعظم نامزد ہوئے۔ بعض تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ نواز شریف نے صدر اسحاق پر کھلی الزام تراشی اس وقت کی جب ان کو یقین ہو گیا کہ صدر اسحاق ان کی حکومت کو برطرف کرنے والے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ نے چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کی سربراہی میں صدر اسحاق کی اقتدار میں موجودگی کے دوران ان کے فیصلے کو آئین کے خلاف قرار دے کر نواز حکومت اور قومی اسمبلی بحال کر دی۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے باوجود نواز شریف سیاسی بحران کو حل نہ کر سکے۔ ان کے کئی قریبی رفقا ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ پنجاب میں صوبائی وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائی کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد منظور ہو گئی اور پنجاب میں نواز کی صوبائی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ جب سیاسی اور آئینی بحران سنگین ہوا تو جنرل وحید کاکڑ مداخلت کرنے پر مجبور ہوئے۔ انہوں نے صدر اور وزیر اعظم سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ نواز اکیلے اقتدار سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جنرل وحید کاکڑ نے جانبداری کا مظاہرہ کرنے کی بجائے ملک کے مفاد میں صدر اور وزیر اعظم دونوں کو اقتدار سے الگ ہونے اور نئے انتخابات کرانے پر رضامند کر دیا۔ معین قریشی اتفاق رائے سے نگران وزیر اعظم نامزد ہوئے۔ مجید نظامی نے مصنف کو بتایا کہ نواز شریف، مجید ملک
اور الہی بخش سومرو کے ساتھ ان سے ملاقات کے لیے آئے اور بتایا کہ جنرل وحید کاکڑ ان سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ مجید نظامی نے نواز شریف کو کہا کہ ابھی آرمی چیف کو فون کرے اور کہے کہ وہ ملک کی چیف ایگزیکٹو ہے، استعفیٰ نہیں دیں گے۔ نواز نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل وحید کاکڑ کو فون کیا اور کہا وہ ایک دن کے بعد بتائیں گے۔ مجید نظامی نے نواز شریف سے کہا خدا حافظ میاں صاحب، آپ پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہے۔